جو لوگ نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتے ہیں، ان کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ بندہ جلد بازی نہ کرے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ دعا مانگنے میں جلد بازی کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک اور بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دو گناہ کے کام کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ پہلا گناہ شرک کرنے والا، جو بندہ شرک کرتا ہوگا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسرا وہ گناہ ہے کہ جو انسان رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، رشتہ داروں سے بلا وجہ لڑتا جھگڑتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی کوئی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ دو گناہ ہیں تو ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، جو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ایک غلطی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ خلاف سنت عمل ہوتا ہے۔ ان کا خلاف سنت عمل کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہاتھوں کو ملا لیتے ہیں، اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھوں میں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اور ملا کے دعا مانگتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل اب یہ جو کوہنیاں ہوتی ہیں وہ اندر کو لے جاتے ہیں، جبکہ جو حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متواتر یہ ثابت نہیں ہے، تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہو۔ یہ ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے بعد دعا پڑھتے تھے اور ذکر و اذکار پڑھتے تھے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے آ رہے ہوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی مقبولیت کا وقت پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تہجد میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور فرض نماز کے بعد جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ہاتھ لیکن جب آپ اٹھائیں نا تو اس میں یہ غلطی نہ کریں کہ چونکہ ہمارا کوئی بھی عمل خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے اور دعا میں جلد بازی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بجائے دعا مانگنے کے وہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی سب برباد ہو جائے، وہ بھی ہماری دعائیں قبول نہ ہوں کیونکہ ہم خلاف سنت عمل کرتے رہیں ساری زندگی۔ تو جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی کوہنیاں ہونا چاہیے وہ آپ کے سینے سے علیحدہ ہونا چاہیے اور ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہونا چاہیے، یعنی جو ہمارے ہتھیلیاں ہم ملا لیتے ہیں تو یہ ہتھیلیوں میں گیپ ہونا چاہیے، ہتھیلیاں کھلی ہونا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگے تو یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے کہ ہمارے جو کوہنیاں ہوں سینے سے الگ ہوں، آگے کو ہوں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھوں کو پھیلا کے دعا مانگنا چاہیے، لمبے لمبے ہاتھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی تھے، وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، صحابہ کرام لمبے لمبے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ تو لمبے لمبے ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو پھیلا کے کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے، اور دعا میں جلد بازی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دعا رٹ لی، یا کوئی عربی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اس جیسی عربی کی جو بھی دعائیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں اب آپ ان کو بس رٹا مارا ہوا ہے اور آپ نے اسی طرح سے پڑھ لیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے جو دعا میں جلد بازی کرے۔ تو دعا تو دل میں جو ہمارے اندر جو دل میں چل رہا ہے، جو ہم تھکے ہوئے ہیں، جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، جو ہم اپنا دکھ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم دنیا والوں کے سامنے اگر اپنا دکھ بیان کریں گے تو لوگ ہنسیں گے، ہم اپنے دکھڑے کو اللہ کے سامنے بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو اپنے دکھڑے کو اللہ کے سامنے بیان کرنے کا نام دعا ہے۔ آپ جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہے نا، جو کچھ آپ مانگنا چاہ رہے ہیں، آپ کا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھنا، اپنے دکھ کو اللہ کے سامنے بیان کرنا، اس کا نام دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رو کر دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رو کر جو کچھ ہماری تمنائیں آرزو ہیں ہم اس کو مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ بات الگ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ میں سے بھی یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جن کی دعائیں ایک دم قبول نہیں ہو رہی ہوں گی، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، کچھ کی دعائیں کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہوتی ہے، کچھ کی دعائیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور اس طرح قبول کرے گا کہ ان کا جو دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی اس کا صلہ آخرت میں ان کو عطا فرمائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، بظاہر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری اور چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کی برکت سے عطا کر دیتا ہے۔ مثلا حادثات سے بچا لیتا ہے، ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اگزامپل، ہم مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی بڑی بیماری آنے والی تھی، وہ اس بیماری سے بچا لیا۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا میں مانگتے کچھ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ عطا کچھ کرتا ہے، لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہم سے زیادہ جانتا ہے، جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو ہمیں دعا کے بدلے میں دے گا وہ بہت بہتر ہوگا، وہی ہمیں عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔